بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان گزشتہ 5 دہائیوں سے پاکستان کے اندر مذہبی دہشت گردی کا شکار ہے۔ تقریباً 5 دہائیاں پہلے ہمسایہ ملک ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور آقائے خمینی کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر آقائے خمینی نے اور ایران کی حکومت نے مسلم امہ یعنی کہ مسلم ممالک میں اپنی مداخلت شروع کر دی۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جب دیگر مذاہب کے لوگوں نے پاکستان کے اندر ایران کی مداخلت کو دیکھا تو انہوں نے شیعہ نسل کشی کا فیصلہ کیا، اور شیعہ دشمن قوتیں باہم متحد اور منظم ہو کر شیعہ نسل کشی کی طرف چل نکلی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے داخلی حالات شدت پسندوں کے ہاتھوں انتہائی ناگفتہ بے ہو گئے، اور نام نہاد شیعہ مذہبی جماعتوں نے اپنے منصب سے دیانتداری نہ کرتے ہوئے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کو حکومت اور حکومتی اداروں اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہمسایہ ملک ایران سے جو پاکستان میں بسنے والے شیعہ حیدر کرار کی جو وابستگی ہے، روحانی عقیدت ہے، اس کی مثال پیش کرنا محال ہے، کیونکہ ایران میں امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کا مزار عالی ہے، اور معصومہ قم امام رضا کی ہمشیرہ کا جو وہاں پہ حرم ہے، وہ ہمارے لیے عقیدت و احترام کا مرکز ہے۔ لاکھوں کروڑوں شیعہ حیدر کرار پاکستانی شیعہ ایران کی زیارات کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایران نے پاکستان کے لیے فضائی سفر کو شیعہ زائرین کے لیے کسی قسم کی سہولت نہیں پہنچائی۔ بالکل اسی طرح ایران کے اندر ایران کی حکومت نے پاکستانی شیعہ زائرین کو کبھی کسی قسم کی کوئی سہولت باہم نہیں پہنچائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایران کی حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستانی شیعہ زائرین کے لیے ایک ایسا نظام بنائے کہ جو پاکستان سے فضائی سفر کو از خود ایران حکومت جو ہے وہ اپنے زیر نگرانی شروع کرے، اور وہ سستا محفوظ سفر ہو، اور شیعہ زائرین کو اگرچہ ایران جو زیارات کے علاوہ لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں، جو سیر و سیاحت کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، ان کو مہنگا سفر دے، ٹکٹ بیچے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن زائرین کے لیے خصوصی طور پر ایرانی حکومت کو چاہیے کہ وہ خصوصی پروازیں جو ہے وہ شروع کرے، اور ایرانی حکومت اپنا ٹکٹ یہاں پہ ایئر لائن کے دفاتر بنائے اور زائرین کو وہ سستے اور ارزاں نرخوں پر ٹکٹ بیچے۔ جس طرح سے ایک زمانہ تھا کہ ایران کے کچھ کونسلیٹ کے منظور نظر لوگوں نے پاکستان سے ایران بس سروس شروع کی، جس میں انسانی اسمگلنگ اور دیگر جو اسمگلنگ کے معاملات تھے اس بس میں ہوتے تھے، اور کونسلیٹ کے منظور نظر لوگ جو ہیں وہ انسانی اسمگلنگ اور دیگر اسمگلنگ کے امور میں ملوث تھے۔ لہٰذا میں صرف یہ کہوں گا کہ اب بھی جو ماہان ایئر ہے، جو تابان ایئر ہے، ان کا جو فضائی آپریشن ہے، جو ایران اور پاکستان کے مابین فضائی پروازیں چل رہی ہیں، وہ ٹکٹ انتہائی مہنگے ہیں، اور ایک خاص مافیا ہے جو زائرین کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ حکومت ایران حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر شیعہ زائرین کے لیے سستے فضائی سفر کے اسباب پیدا کرے، اور میں یہاں تک نہیں، میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے اندر تہران
निशापुर, कुंभ और मशहद मुकद्दस के इतराफ समेत तमाम ज़ियारात और वहाँ पर होटल्स का जो वजारत जो इमाम रजा की कुद्स सरा की जो वजारत है, उसको चाहिए कि वो पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए बेहतरीन क़याम तुआम और सफरी सहूलतों को का एहतमाम करे और हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रजा नकवी, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरानी हुकूमत से मुतालबा करें कि पाकिस्तानी ज़ायरीन को पाकिस्तान में बलूचिस्तान में उनका ज़मीनी सफ़र गैर महफूज है, लिहाजा उन पर पाबंदी लगा के ज़मीनी रास्ते बंद किए जाएं और इसके साथ साथ ईरान से फ़ज़ाई सफ़र शुरू करके ईरानी फ़ज़ाई कंपनियों को पाबंद बनाया जाए कि वो ज़ायरीन के लिए सस्ते सफ़र की सहूलतें मुहैया करने के लिए कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।